الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. بعد حمد و صلاۃ نہایت واجب الاحترام معزز علماء کرام، اہل خانہ، سامعین و حاضرین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، آپ سارے دوست تعزیت کے لیے، دعا کے لیے اہل خانہ کے ساتھ دور دراز سے تشریف لائے ہیں. یہ اجتماعیت کا ایک تصور اسلام نے جو دیا ہے، اصل میں پیغمبر کی فکر اور شیطان کی فکر کا بنیادی فرق یہی ہے. جو قرآن کریم کا حاصل ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابلیس تمہیں منتشر کرتا ہے اور اللہ کے نبی آگے تمہیں متحد کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا توحید کا بنیادی تصور یہی ہے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کے تعارف کی بات ہوتی ہے تو برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، بڑی وسعت ہے توحید کے تصور میں. وہ انسانوں کا رب ہے، بے شک بے شک، انسانوں کا مالک ہے، انسانوں کا معبود ہے. قرآن کریم آفاقی کتاب تھی تو فرمایا ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اور جب اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو پھر فرمایا کافۃ للناس، صرف مومنوں اور مسلمانوں کے لیے نہیں، کافۃ للناس. اب انسانوں کے لیے میرے پیغمبر کی ذات ہی کافی ہے، کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ طریقہ شروع سے چلا آ رہا ہے. بچے ہیں، والدہ کی جدائی میں ظاہر ہے پریشانی کا عالم ہے. افسا قبلہ ہیں، ایک اچھی زوجہ کا ساتھ چھوڑ جانا. اور اس معاملے میں ایک اہم بات کہ جب ظاہر ہے انسان کو یہ جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے تو پھر اس کے آنسو تو نکل آتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، رونا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے یہ لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں نا آج کل، تو وہ کہتے ہیں جی روشنی کا دور ہے، علم بڑا عام ہو گیا، لیکن جہالت کی انتہا ہو گئی ہے. جب ہمارا بچپنا تھا نا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، یقین جانیے ہماری مساجد میں جب کسی فوتیدگی کا اعلان ہوتا تھا یا کوئی تعزیت کے لیے آتا تھا تو کبھی کسی نے یہ لفظ ادا نہیں کیا تھا کہ اچھا پھر اللہ کی رضا. یہ جملہ جہالت کا جملہ ہے.
لیکن اب کرتے ہیں، رضائے الہی سے فلاں فوت ہو گیا، تعزیت کے لیے جائیں گے، اچھا لیجیے اللہ کی رضا، نہیں، اس کے لیے لفظ قضا ہے، قضائے الہی سے کوئی فوت ہوا ہے۔ جب تعزیت کے لیے بھی آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اس کی فوتیدگی قضائے الہی سے ہوئی۔ اس میں تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، صرف ایک دو جملے عرض کر دوں۔ کچھ بھی ہو جائے، فوتیدگی پہ کسی نہ کسی کو تکلیف تو ہوتی ہے، پریشانی تو ہوتی ہے، اور یہ اصول ذہن میں رکھنا، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی تکلیف دے کے راضی نہیں ہوتا۔ کیا بات! اللہ اپنی مخلوق کو تکلیف دے کے راضی نہیں ہوتا، اس لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن جب سے یہ جہالت عام ہوئی ہے، اب لوگوں نے یہ لفظ شروع کر دی۔ ہمارے بزرگوں نے جو ہماری تربیت کی، لفظ قضا استعمال کر، اس کے معنی و مفہوم تو ظاہر ہے بڑی وسعت رکھتے ہیں اور کافی وقت درکار ہے، لیکن میں سادہ ایک بات کر کے، عام فہم بات کر کے، آپ کوئی فصل بوتے ہیں، دیہاتی ماحول ہے تو کوئی فصل آپ 2 مہینے کے بعد کاٹ لیتے ہیں، کسی کی مدت 4 مہینے ہوتی ہے، کسی کی 6 مہینے ہوتی ہے۔ جب وہ فصل پک جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو نہ کاٹنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اللہ، کسی فصل کو اس کے وقت پر کاٹنا یہ عقل مندی ہوتی ہے۔ تو اس اللہ نے یہ جو فصل بوئی ہے، اس کو پتا ہے کہ اس نے 10 سال بعد کس کو لے جانا ہے، 20 سال بعد کس کو لے جانا ہے، 100 سال بعد کس کو لے جانا ہے۔ این وقت مقررہ پہ جو اپنی فصل کاٹتا ہے اس کو قضا کہتے ہیں۔ یعنی اس نے جو کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اگر وہ اس وقت پہ فصل نہ کاٹی جاتی تو نقصان ہوتا۔ ہو سکتا ہے یہ آج جو صدمے والے ہیں وہی کہتے کہ یا اللہ اب اس کو پردے میں کر لے، ہم اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ جن کو آج جدائی کا غم ہے یہی تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض، اس میں ایک بڑی قرار، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس طرف بھی اشارہ فرمایا، جس نے زمین کو قرار بخشا، کوئی کسی مقام پہ بھی چلا جائے، مقام ولایت پہ ہو، غوثیت کے مقام پہ ہو، جب اس دنیا سے جانا ہے، کوئی نیک ہو، بد ہو، فرعون ہو، موسیٰ ہو، قرار اس نے اسی زمین میں پکڑنا۔ جب گھر والے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے قرآن نے کہا تھا لا تمشِ فی الارض مرحا، اس زمین پر اکڑ کر نہ چلا۔ جب تیرے گھر میں بھی تجھے قرار نہیں نہ ملتا، یہ زمین تجھے قرار ملتی۔ لیکن یہ انسانی فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ قرآن کریم نے جو مثالیں بیان کی، میں ایک دو اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ قرآن کریم نے آدم علیہ السلام کا مرثیہ لکھا، اپنے بیٹے حابیل کی قبر پہ 1 سال روتے رہے، بلکہ میں تو ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں
اس میں رونے کی صلاحیت بھی رکھی ہے. اور اگر میں نے اپنے ماں باپ کے وصال پہ بھی نہیں رونا تو یہ رونا کب استعمال ہوگا؟ یہ آنسو میرے کس کام کے ہیں اگر ماں باپ کی جدائی میں بھی نہیں بہتے؟ پھر قرآن کریم نے ایک پورا مرثیہ لکھا. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں روئے اور قرآن کریم نے کہا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. رونے سے کسی کو منع نہیں کرنا. یہ نبیوں کی باتیں قرآن نے لکھی. سبحان اللہ. اصول تفسیر میں جب ہمیں تفسیر پڑھائی جاتی تھی تو اصول تفسیر میں ایک بات ہمیں پہلے پڑھائی گئی. اس دور میں یہ باتیں بتانا بہت ضروری ہیں کہ جب کبھی انبیاء کا تذکرہ آئے تو کوئی بے ادبی کا لفظ استعمال نہ ہو. قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی اندھے ہو گئے، کیونکہ لفظ اندھا بے ادبی کا لفظ ہے. قرآن نے کہا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. کبھی ایوب علیہ السلام کا ذکر کرنا تو یہ جملے جو آج کل ہماری عوام میں پھیلے ہوئے ہیں، نہ یہ کبھی جملہ نہ کہنا. اللہ یعوذ باللہ، میں تو یہاں تک سنتا ہوں کہ وہ کیڑے پڑ گئی. نبی کے لیے کبھی یہ لفظ استعمال نہ کرنا. انی مسنی الضر، مجھے تکلیف نے مس کیا ہے، پکڑ لیا ہے. اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا. قرآن کریم اس طرف آپ کو متوجہ کرتا ہے کہ کبھی نبی کے لیے وہ لفظ استعمال نہ کرنا جس میں اعانت موجود ہے. تو قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام روئے. کتنا روئے؟ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو. میں جدائی کی بات کر رہا ہوں، مرنے پہ تو نہیں روئے. یوسف علیہ السلام تو زندہ تھے اور یعقوب علیہ السلام کو بھی پتہ ہے نا زندہ ہے. لولا رأى برہان ربہ، اور جب بیٹوں کو بھیجا ہے تو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کے پاس تو کہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ دو ہو کے جانا. ساری باتیں بتا کے بھیجی. پھر زندہ پہ کیوں روئے؟ اس لیے میرے اللہ نے ایک مثال دینی تھی، ہمارے لیے ایک علم فراہم کرنا تھا کہ جب میں کہوں گا نا کہ شہید زندہ ہیں تو کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ اگر زندہ ہیں تو پھر روتے کیوں ہو؟ حسین کو شہید بھی کہتے ہو اور روتے بھی ہو. اگر شہید زندہ ہیں تو روتے کیوں ہو؟ قرآن نے اس کا پہلے جواب دے دیا کہ اللہ کا نبی رویا اور زندہ پہ رویا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور تھوڑا بہت بھی نہیں روئے، آنکھیں سفید کر بیٹھے. یہ میں جدائی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ انسانی فطرت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. مثالیں اور بھی بہت سی ہیں لیکن وقت ہمارے پاس محدود ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم کے مثال پہ جب پاک پیغمبر روئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے. یہ ایک بیٹے ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھے. مدینہ پاک میں ان کا وصال ہوا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سیرت ابن ہشام والوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا کی ہے جو وہ ہارٹ لائن پہ جب چاہے استعمال کرنے ایمرجنسی میں، تو یہ ہمارا آخری بیٹا جا رہا ہے دنیا سے۔ جو لوگ صاحب اولاد ہیں وہ ذرا تصور کریں کہ جب آخری بیٹا فوت ہو رہا ہو تو بندے کی کیا کیفیت ہے۔ جب آخری بیٹا جا رہا، اور عائشہ صدیقہ نے بھی یہی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیٹا جا رہا ہے، تو وہ دعا استعمال کریں نا، ابراہیم کو بچا لیں۔ امت کو کیا پتا، امت کو کیا پتا ان کے نبی نے کتنی محبت کی ہے اس بات سے۔ فرمایا عائشہ دعا تو اللہ نے ہر نبی کو دی۔ نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ساری روئے زمین کے کافر غرق کروا دیے، دعا استعمال کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے غرق کروا دیا فرعون کو، دعا استعمال کر لی۔ میرے پاس بھی وہ دعا ہے، وہ آپشن میرے پاس بھی موجود ہے، لیکن اپنی اولاد کو بچانے کے لیے استعمال نہیں کروں گا، وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے سنبھال لیا۔ وہ امت کہے کہ اس پیغمبر کا حکم ماننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، اور وہ دعا میں نے اس دنیا میں استعمال بھی نہیں کرنی، قیامت والے دن کے لیے سنبھال کے رکھی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود ابراہیم میرا بیٹا ہے، مجھ سے جدا ہو رہا ہے، میرے دل میں ظاہر ہے جدائی کا صدمہ ہے، لیکن میں زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ کیا اس کیفیت میں بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ ہم اس حالت میں بھی دیکھیں گے کہ ہمارا اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، زبان سے یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ زبان سے روئیں گے نہ ہاتھوں سے روئیں گے، ان دو رونوں سے بھی منع کیا گیا، نہ زبان سے رونا ہے نہ ہاتھوں سے رونا۔ آنکھوں سے رونا نبیوں کی سنت ہے، اس رونے سے کسی کو منع بھی نہیں کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، رزق اللہ ہی دیتا ہے۔ بچے کو دودھ جو ماں نے پلانا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، لیکن بچے کے رونے سے ذرا ماں کی رحمت قریب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چلی، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ یہ آنسو کوئی مذاق ہے؟ تو یہ داستان قرآن کریم نے لکھی، انبیاء کی لکھی۔ رونے سے منع نہیں کیا گیا، زبان سے گلا نہیں کرنا۔ مولا جس وقت تو نے فصل کاٹی ہے اس سے بہتر وقت ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت اچھا، بہت جب تو لے کے گیا ہے یہی بہترین وقت تھا۔ تیری قضاء و قدر کے معاملے پہ میں راضی ہوں۔ یہ راضی کا لفظ اپنے لیے استعمال کرنا ہے، اللہ کے لیے نہیں کرنا۔ یہ راضی کا لفظ اپنے لیے استعمال کرنا۔ اگر ہاں وہ رضا کا درجہ پھر قیامت والے دن اللہ تمہیں دے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص درجہ پھر اپنے مقربین کو، اس کے لیے تو پھر اگر جائیں گے ہائے ہائے ہائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا
جب دعا کی نا رب ارنی کیف تحیی الموت قال اولم تؤمن قال بلا، مولا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے کرے گا؟ فرمایا تیرا ایمان نہیں ہے، یہ تیسرا بار ہے۔ میرے اللہ نے آگے سے سوال کر دیا، اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں رکھتے؟ قالوا بلا، مولا کیوں نہیں؟ قال بلا، کہا مولا کریم ایمان تو ہے، بلا کیوں نہیں؟ یطمئن قلبی، صرف اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں۔ ایمان تو ہے کہ زندہ بھی تو ہی کرتا ہے، مارتا بھی تو ہی ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ وہ تو میرے بھائی نے ادھر سے اشارہ کر دیا، یہ میں بتانا وہ مقام رضا جس کے لیے نبی دعا کر رہا ہے کہ مولا اطمینان قلب، اور نبی بھی خلیل، یہ میرے محمد کریم کے غلاموں کا مقام ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب وقت نزاع آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، اے نفس یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو مقام ہے رضی اللہ کا، وہ مقام وہ ہے اطمینان قلب والوں کا، وہ ایک خاص مقام ہے۔ ہم تو ظاہر ہے کمزور لوگ ہیں بھائی، ناقص لوگ ہیں، ہمیں تو نفس لوامہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ اللہ اللہ۔ یہ جو آیات ہیں ان کا میں صرف ترجمہ عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں پاک پیدا کیا ہے، جب تم اللہ کی بارگاہ میں واپس جاؤ تو پاکیزگی کی حالت میں جاؤ، بس اتنی سی بات ہے۔ ہم سب جب پیدا ہوئے تو پاک پیدا ہوئے، پھر ہم نے اپنے آپ کو خواہشات نفس کی وجہ سے، جو میرے بھائی کہہ رہے تھے، لالچ کی وجہ سے، وہ جو بات بیان کر رہے تھے، مجھے سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یاد، آپ ایک دن نا بازار میں بڑا اونچی اونچی آواز میں کہہ رہے ہیں، باوقار آدمی تھے، لیکن کبھی ظاہر ہے محبت میں پھر اور معاملات ہوتے ہیں، محبت کی دنیا ہی اور ہے، کہہ رہے ہیں میں آزاد ہو گیا، میں آزاد ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا آج میں جو آیت سن کے آیا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آج قرآن نازل ہوا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سبحان اللہ، اس زمین پہ چلنے پھرنے والا کوئی ذی روح ایسی چیز نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے دی۔ فرمایا جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے میں آزاد ہو گیا۔ اللہ تم سے یہ چاہتا ہے قد افلح من تزکا، جب تم اللہ کی بارگاہ میں واپس جاؤ نا تو پاکیزگی کی حالت، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، بس یہ دو نشانیاں بیان کی ہیں، نماز بھی اور اللہ کا ذکر بھی۔ ہمارے ہاں آج کل یہ بھی بات چلتی ہے نا، بس عقیدے دی دن رات بس ساڈا تے دل ہی ذاکر دیا، نماز پڑھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، ہاں یہ نماز کے بغیر والا ذکر کوئی نہیں ہے۔ کیا بتاؤں، اسماعیل علیہ السلام کی جب قرآن نے شان بیان، آپ کو پتہ ہے میں قرآن کریم کا طالب علم، جب اسماعیل علیہ السلام کی شان اللہ نے بیان کی تو پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا وَقَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، میرے اسماعیل کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی،
جب مریم کی شان بیان کی تو رکوع اور سجدے کے حوالے سے بیان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات اگر میں انبیاء کرام کی شروع کروں گا تو بڑی لمبی تفصیل ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے، اور پھر قرآن نے آگے جا کے جو بات کہی فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. اس کی پچھلی آیتوں کے سجدے والی آیت اگر میں پڑھوں گا تو آپ پہ سجدہ واجب ہو جائے گا، پھر کسی کا رہ نہ جائے. پچھلی 2 آیات میں تفصیل ہے آدم سے لے کے انبیاء کی. فرمایا بعد میں جو امتیں برباد ہوئیں ان میں ناخلف پیدا ہوئے، گستاخ بعد میں آنے والے پیدا ہوئے، اور میرے اللہ نے پتہ ہے گستاخی کیا بیان کی؟ فرمایا وہ جو نبیوں کے گستاخ پیدا ہوئے نا، جو ناخلف بعد میں آئے، جنہوں نے بربادی کر دی، ادا الصلاۃ، اللہ فرماتا انہوں نے نمازیں ضائع کر دی. نبیوں کے ناخلف بھی اگر پیدا ہوں تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے نمازیں ضائع کی. یہ جو پاک ہوتے ہیں نا ہر وقت اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ ان کی نشانی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، میرا اللہ فرماتا ہے تم تو ہر وقت دنیا کی باتیں کرتے ہو. تم تو اپنے گھروں میں بیوی بچوں میں بھی بیٹھتے ہو تو کہتے ہو ہوں اینے پیسے ہو گئے نے دیکھو اینے جمع کرنے، اینے پلاٹ ہو گئے نے گینے کرنے. میرا اللہ فرماتا، یہ آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں سورہ اعلیٰ کی آیات. تم تو جب بھی بات کرتے ہو دنیا کی ہی کرتے ہو. کسی بندے کو یاد ہو میری 54 سال عمر ہو گئی ہے، آپ میں سے کوئی 60 سال کا ہوگا، کوئی 70 سال کا ہوگا، کبھی میں اپنے گھر بیوی بچوں کو لے کے بیٹھا ہوں کہ آؤ آج ہم آخرت پہ گفتگو کریں؟ کسی گھر میں کبھی بیوی بچوں کو لے کے 8ویں 10ویں دن 6 مہینے بعد سال بعد کوئی میٹنگ بلائی گئی ہو کہ آؤ آج سارے اکٹھے بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں؟ میری ملاقات تو نہیں مانتی سے، لیکن داؤد صاحب کو، نفیس، جتنے بھی یہ بھائی ہیں، افسر قبلہ کو دیکھتا ہوں. کیا پتا جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سرکار سے پوچھا تھا علی تو نے فاطمہ کو بحیثیت بیوی کیسا پایا؟ آج کل تو شاید ہم یہ بھی سوال نہیں کر پاتے. سرکار نے مولا علی سے یہ سوال کیا تھا کہ تو نے فاطمہ کو بحیثیت بیوی کیسا پایا؟ تو مولا علی سرکار نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ کیا کہ روٹی بہت اچھی پکاتی ہے؟ نہیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں فاطمہ میری بہترین معاون ہے. اللہ کی اطاعت کے لیے یہ میری بہترین معاون ہے، مجھے اس سے بہتر اور کیا چاہیے؟ بیویاں اس لیے ہوتی تھی کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں تمہارے ساتھ تعاون کریں. اور ان بھائیوں کی والدہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے خامن سے تعاون کیا تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں محبت کی تو آخر تک نماز کے ساتھ کی، اللہ کے ذکر کے ساتھ کی. یہ پاکیزہ لوگوں کی نشانی قرآن بیان کر رہا ہے. یہ میرے بھائی بھی اس حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ جن کو اللہ نے ماں دی تو نماز کی تلقین کرنے والی. تو میرا اللہ فرماتا ہے کبھی تو اپنے بیوی بچوں کو لے کے بیٹھ جاؤ اور ان سے کہو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور دنیا سے آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے.
کبھی ہمارے گھروں میں یہ تعلیم شروع ہو جائے کہ ہم ایک ذہنی طور پہ ایک اپنے ذہن میں ایک ماڈل بنا لیں کہ ہم نے 15 دن بعد مہینے بعد اپنے بیوی بچوں کو اس لیے اکٹھا کرنا ہے کہ ہم اللہ رسول کا ذکر کریں، ہم اپنی آخرت کی بات کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، مت گلا کریں کہ بچے کہنا نہیں مانتے۔ ان بچوں کو 20 سال تک کتنی دفعہ تم نے آخرت کی بات بتائی تھی؟ کتنے ماں باپ ہیں جن کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں اپنے بچے سے کہوں کہ یہ فصل وہ 10 سال کی عمر میں بھی کاٹ سکتا ہے، یہ 15 سال کی عمر میں بھی بیٹا اس دنیا سے جانا پڑ سکتا ہے۔ وقت ہو گیا 1 بجے افسر نے فرمایا تھا ختم شریف کا، میں نے بڑی تفاصیل کا مطالعہ کیا، بڑے بڑے اعلیٰ لوگوں کے پاس بیٹھا، لیکن یقین جانیے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی یہ میرا کانسیپٹ جو کلیئر ہوا یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے جملے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو دنیا میں یہ جدائیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ابن زیاد نے سوال بس یہ 2 جملے سنیے اور پھر ختم شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ ہو گئی، ابن زیاد نے کہا زینب تو نے اپنے بھائی کے معاملے میں اللہ کے امر کو کیسا پایا؟ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے نا یہ تو اللہ نے اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہے، تو تو نے اللہ کے امر کو کیسا پایا؟ علی کی بیٹی ہے، سبحان اللہ، علی کی بیٹی کا جواب بھی آج تک مورخین سر گنتے ہیں۔ فرمائے ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اس طرح کی تکلیف والی دکھ والی بات کروں گا تو زینب اپنے اللہ کا گناہ کرے گی؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل کبھی ہمیں بیٹے کا جنازہ اٹھانا پڑ جائے نا تو ہماری زبان سے پتہ نہیں کیا کوئی جملے نکل آتے۔ سیدہ زینب نے فرمایا ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے کہ زینب اپنے اللہ کا گلہ کرے گی کہ مولا تو نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ ہمارے بھائی لے گیا، ہمارے بیٹے لے گیا، ہمیں دربدر کر دیا، تو سمجھتا ہے کہ میں یہ باتیں کروں گی؟ سن پھر اگر تو نے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ کے امر کو کیسا پایا تو پھر سن ہم نے اپنے اللہ کی بارگاہ سے خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم نے اپنے اللہ کی بارگاہ سے خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ یہ آیت چونکہ ابن زیاد نے تلاوت کی تھی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آپ نے فرمایا تو یہاں تک دیکھتا ہے، ہم بِیَدِکَ الْخَیْرَ تک دیکھتے ہیں، ہمارے اللہ کے ہاتھ میں خیر کے سوا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد، سبحان اللہ۔ یہ آج کے بعد یہ ہمارے لیے مثالیں ہوتی ہیں ایسی عورتیں جو خامد کے ساتھ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے فرما برداری کی زندگی گزاریں، اپنی اولاد کو بھی اس طرف لے کے آئیں، یہی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔